ڈائننگ ہال میں بہت گہما گہمی تھی، اور اگر اس قدر لمبا نہ ہوتا تو اسے کونے میں چھپی ہوئی صوفیہ کبھی نظر نہ آتی۔ میزوں کے درمیان میں سے خواہ مخواہ معافیاں مانگتا، راستہ بناتا اور اطالوی لڑکی کو راہ دکھاتا وہ سفید دوپٹی والی کے پاس پہنچ گیا۔ صوفیہ کو دیکھتے ہی سبز بلاؤز والی کی ساری جھجک اور کم گوئی کا بن ٹوٹ گیا۔ اس کی آواز ذرا اونچی ہو گئی اور وہ ہاتھوں کا اشارہ کر کے بولی، صوفیہ، اگر تمہارے کزن مجھے نہ ملتے تو بخدا میں تمہیں ڈھونڈ ہی نہیں سکتی تھی۔ صوفیہ نے سر اٹھا کر اختر کی طرف دیکھا اور پھر اردو میں بولی، واقعی تم ذہین ہو۔ اس ذہانت کے بدلے میں بیٹھ جاؤں؟ اختر نے پوچھا۔ کزن پوچھ کر نہیں بیٹھا کرتے، صوفیہ بولی۔ اطالوی لڑکی نے اپنا ننھا سا پرس پیالی پرچوں کے ساتھ ڈال دیا اور جوش سے بولی، ابھی تک ان کے نام سے نا واقف ہوں، میرا نام آنا ہے، آنا۔ صوفیہ نے اختر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اختر علی خان۔ باقی جو کچھ پوچھے خود بتا دینا، کیونکہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتی۔ یہیں کراچی میں رہتے ہیں کہ ڈھاکہ میں؟ آنا نے صوفیہ سے پوچھا۔ جی نہیں، لاہور میں رہتا ہوں، وہ ہمارا کاغذ کا کاروبار چلتا ہے۔ واقعی یہ انڈسٹری تو بہت پیسہ دلاتی ہے، اس نے کہا۔ جی ہاں۔ اور پھر وہ اردو میں صوفیہ سے مخاطب ہوا، اور یہ بھی بتا دو کہ ہم سے بڑا کاغذ کا بلیک مارکیٹر سارے پاکستان میں کوئی نہیں ہے، ایک لین دین میں ہزاروں کما لیتے ہیں۔ صوفیہ کا چہرہ یکدم زرد ہو گیا، اس نے زیر لب جلدی سے کہا، اول تو بلیک مارکیٹر ہونا کوئی ایسی قابل ستائش چیز نہیں ہے، اور پھر اپنی اس کمزوری کا اعتراف کسی غیر ملکی کے سامنے کرنا تو انتہا کی حماقت ہے، انتہا کی۔ اختر کی ساری خوشی اور شوخی ماند پڑ گئی۔ جس طبقے سے وہ رہتا تھا وہاں فخر سے لوگ اپنے بلیک مارکیٹی ہونے کا ذکر کرتے تھے۔ وہاں بلیک مارکیٹ کرنا ذہانت کے مترادف تھا، عقل مندی کے ہم معنی۔ پہلی مرتبہ اسے ذرا سی شرمندگی ہوئی، بالکل اسی طرح جیسے صوفیہ نے جب دونی ٹپ دی تھی تو اس کو ہوئی تھی۔ اس کے کان جلنے لگے، اب لہو بھی اس کے کانوں کی طرف چڑھنے لگا۔ آنا نے صوفیہ کی طرف دیکھا اور پھر اختر پر نظر ڈالتی ہوئی بولی، کمال ہے، تم دونوں ایک زبان بولتے ہو، حالانکہ یہ لاہور میں رہتے ہیں اور تم ڈھاکہ میں۔ لیکن ملک تو ایک ہے نا، صوفیہ بولی۔ آنا نے کہا، پھر بھی سنا ہے کہ کچھ زبان وغیرہ کا جھگڑا ہے۔ اختر نے بیرے کو اشارے سے بلاتے ہوئے کہا، آنا میری پیاری اطالوی لڑکی، یہ جھگڑا ویسے ہی ہے جیسے کزنز میں ہوتا ہے، فروئی۔ بھلا کبھی ہم وطنوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھنا بھی مشکل ہوتی ہے۔ واقعی واقعی۔ بھلا تم بتاؤ، کیا نیو یارک والے جنوبی امریکہ والوں کی بات نہیں سمجھتے؟ اختر نے سوال کیا۔ خوب سمجھتے، سمجھتے کیوں نہیں، میں خود شمالی اطالیہ کی ہوں، لیکن جنوب والوں کی بات خوب سمجھتی ہوں۔ بالکل اسی طرح بنگالی اور اردو میں صرف لہجے کا فرق ہے، صرف لہجے کا۔ اس بار پھر اس نے بات کو نہ سمجھ کر بار بار سر ہلایا۔ بیرے کو کافی کا آرڈر دے چکنے کے بعد اختر نے صوفیہ سے کہا، لیکن آپ کی اردو واقعی بہت منجھی ہوئی ہے، اتنی مہارت آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ چائے کی پیالی منہ سے لگا کر وہ بولی، وہیں سے جہاں سے آپ نے بنگالی کا لب و لہجہ سیکھا۔ سارے ہال میں ہلکی ہلکی باتیں اور پیالے پرچوں کے بجنے کا شور تھا۔ ابھی شام کا میوزک شروع نہ ہوا تھا اور پیانو والا اپنے پیانو کو رومال سے جھاڑ رہا تھا۔ سارے ہال میں بدیسی سینٹ اور کیک پیسٹری کی ملی جلی خوشبو پھیلی تھی۔ سفید دوپٹے والی نے ایک بازو ساتھ والی کرسی کی پشت پر ڈال رکھا تھا۔ ہوٹل کی تیز روشنیوں میں اس کی سیاہ آنکھیں نہایت کشادہ اور براؤن نظر آ رہی تھیں۔ اس کی لمبی چوٹی دائیں کندھے سے ہو کر اس کی گود میں دھری تھی اور ننھے ننھے پیر انگوٹھے والی سلیپروں سے جھانک رہے تھے۔ بیرے نے نہایت مہذب انداز میں چائے کے تمام برتن اٹھا لیے اور ان کی جگہ کافی لگا دی۔ ننھی ننھی پیالیوں میں چینی ڈالتے ہوئے اختر نے آنے سے پوچھا، کتنی شکر آنا؟ 1 چمچ، شکریہ۔ آپ کے لیے صوفیہ؟ اس نے آہستہ سے اس کے بازو کو چھو کر پوچھا۔ بازو دریائے برہم پتر کے پانیوں کی طرح سرد تھا۔ صوفیہ نے بازو کرسی کی پشت سے اٹھا کر گود میں دھر لیا اور آہستہ سے بولی، جی نہیں۔ یعنی بغیر چینی کے کافی پیو گی؟ اس قدر شو آف نہ کرو، اختر نے اردو میں کہا۔ صوفیہ مسکرا کر بولی، جی نہیں، میں کافی ہی نہیں پیوں گی، میں کافی پیتی ہی نہیں۔ اختر نے ایک ہاتھ میں کافی دان اور دوسرے میں دودھ کا جگ اٹھا لیا اور پیالی میں آنا کے لیے کافی ملا کر بولا، دیکھو صوفیہ، اول تو کافی نہ پینا کوئی ایسی قابل ستائش چیز نہیں ہے، اور پھر اس چیز کا اعتراف غیر ملکیوں کے سامنے تو حماقت ہے، انتہا کی حماقت۔
کیا کافی نہ پینے سے ہمارے ملک کی شان کم ہو جائے گی؟ صوفیہ نے پوچھا۔ بالکل، یہ لوگ تو پہلے ہی ہمیں وحشی سمجھتے ہیں۔ تو پھر بنا دیجیے، لیکن شکر 2 چمچے ڈالیے گا۔ شکریہ۔ ابھی وہ تینوں بیٹھے کافی پی رہے تھے کہ باہر کھلنے والی کھڑکیوں پر گہری شام کے سائے پڑ گئے۔ جگمگاتی سڑکوں کی روشنی اور سڑک پر آنے جانے والی ٹریفک اور بھی بڑھ گئی۔ ہوٹل میں موسیقی بہم پہنچانے والے سازندے اپنی اپنی جگہ آ کر بیٹھ چکے تھے اور ایک نہایت اداس دھن بجا رہے تھے۔ سارے ہال پر غروب آفتاب کی الوداعی خاموشی آپ سے آپ طاری ہو گئی تھی۔ صوفیہ بہت چپ تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ گود میں ڈال لیے تھے، یوں لگتا تھا کہ وہ کہیں بہت دور جا چکی ہے۔ آنا نے آہستہ سے پوچھا، یہ گانا جانتے ہو؟ سنا تو ہے، لیکن الفاظ اب یاد نہیں آ رہے۔ اس نے اپنے ننھے پرس کو ہاتھوں میں اٹھا لیا اور بولی، اس کے بول ہیں، تم پہاڑ کے اس جانب رہتے ہو جہاں سورج چمکتا ہے، اور میں پہاڑ کے اس طرف رہتی ہوں جہاں ہمیشہ چھاؤں رہتی ہے۔ اب یاد آ گیا؟ غیر شعوری طور پر اختر کی نظریں صوفیہ کی طرف اٹھ گئیں۔ نیلی آنکھوں نے براؤن آنکھوں کو اپنی گرفت میں لینا چاہا اور پھر رسا کشی میں اپنے آپ کو کمزور پا کر جھک گئی۔ آنند اٹھتے ہوئے بولی، چلو صوفیہ چلیں، یہ بڑا گھٹا گھٹا ماحول ہے اور ان کی موسیقی بھی ٹھیک نہیں، لوگوں کو قنوتیت کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ جب وہ تینوں اس جگہ پہنچے جہاں سے لفٹ نیچے جاتی تھی اور برآمدہ کمروں کی طرف نکلتا تھا، تو آنا نے کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے اختر۔ کہاں؟ یعنی اگر آپ کا کوئی خاص پروگرام نہ ہو تو؟ صوفیہ جلدی سے بولی، دیکھو آنا، آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور مجھے خیال ہے کہ میں تمہیں ایسپرو کھلاؤں گی، فوراً سر درد غائب ہو جائے گا۔ آج نہیں، صوفیہ نے ہچکچا کر کہا۔ کیوں آج کیوں نہیں؟ آج ہی کا دن تو باقی ہے، کل تم اپنا سامان باندھ رہی ہو، پھر نہ ٹیپ ریکارڈر ہوگا نہ رنگین سلائیڈیں ہوں گی، کل تو ذرا بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اختر ریلنگ پر جھکتے ہوئے بولا، آنا، دراصل یہ میری وجہ سے نہیں جاتی، ہمارا جھگڑا ہو چکا ہے۔ جہاں دوستی ہوتی ہے جھگڑا لازمی ہوتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اختر کو پکڑا اور دوسرا بازو پھیلا کر صوفیہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولی، مجھے تو تم دونوں کا معاملہ خراب نظر آتا ہے، چلو میرے گھر چلو، میں تم دونوں کی صلح کرا دوں گی۔ واقعی؟ اور وہ تینوں ہنستے ہوئے لفٹ میں سوار ہو گئے۔ بغیر بازوؤں والے سرخ صوفے پہ صوفیہ تنہا بیٹھی تھی اور اختر ریڈیو گرام پر ریکارڈ بدل رہا تھا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک خوبصورت بنگلے کے آدھے حصے میں آنا رہتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی لان کے سامنے پورچ میں زرد کار کھڑی تھی۔ ابھی تک اختر کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب ہوٹل کے سامنے آنا اپنی کار میں بیٹھی تھی تو صوفیہ کے چہرے پر عجیب قسم کا تذبذب اور ہچکچاہٹ آیا تھی۔ اپنے پاس سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنا نے کہا تھا، دونوں آگے آ جاؤ، بہت کافی جگہ ہے۔ صوفیہ نے اختر کی طرف دیکھ کر پھر ہوٹل کی طرف دیکھا تھا، گویا اب بھی واپس جانے کا بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ پھر جب اختر نے آگے بڑھ کر بائیں ہاتھ کا دروازہ کھول دیا تو وہ سمٹی ہوئی آنا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اختر ان دونوں سے ہٹ کر کھڑکی کی طرف بیٹھ گیا۔ انگوٹھے والے سلیپروں سے تنگ ٹو والے بوٹ بالکل فٹ بھر دور تھے۔ آنا نے اپنا پرس اور اینکیں صوفیہ کی گود میں پھینک دیں اور جھٹکے کے ساتھ کار روانہ کرتے ہوئے گانے لگی، فار ہی از اے جولی گڈ فیلو۔ اختر اپنی کانوینٹ کی زندگی میں اس گیت کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اس نے اپنی آواز اٹھائی اور آنا کے ساتھ مل کر اونچے اونچے گانے لگا۔ صوفیہ کی نظریں اپنی گود میں پڑے ہوئے پرس پر جمی رہیں، ایک بار بھی اختر کی جانب نہ اٹھی۔ اختر کو محسوس ہوا وہ کہیں دور جا چکی۔ صوفیہ گرے قالین پر اپنے سلیپروں والے پیر دھرے اکیلی لمبے صوفے پر بیٹھی تھی۔ بادامی اور سرخ پردوں پر ڈرائنگ روم کی بتیوں نے عجیب جادو کر رکھا تھا۔ انہوں نے یہ جادو باقی کمرے کے فرنیچر پر منعکس کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کمرے کے وسط میں شیشے کی لمبی میز پر کاکٹیل کے 3 گلاس دھرتے ہوئے آنا بولی، آؤ آج اس نئی دوستی کا ٹوسٹ کریں۔ شربتی رنگ کے ننھے ننھے کٹ گلاس آبگینوں میں رغوانی آگ دم سادے بیٹھی تھی۔ اختر کو اپنے حلق میں جلن سی محسوس ہوئی، کسی بچھڑے ہوئے ساتھی کو گلے لگانے کی تمنا جی کو محسوس رہی تھی۔ اس نے گلاسوں کی تعریف کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، افسوس آنا، میں شراب نہیں پیتا۔ لمبے سرخ صوفے پر بیٹھی ہوئی لڑکی کو یکدم جنبش ہوئی۔ اس نے سیاہ آنکھیں اٹھائیں اور نہایت تشکر آمیز نظروں سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بہت مہنگی شراب ہے، آنا نے ترغیب دلاتے ہوئے کہا۔ ایمان شراب سے بھی مہنگا ہوتا ہے آنا، اس نے محض صوفیہ کو موہنے کی خاطر کہا۔ کیا مانی؟ آنا نے اپنا گلاس ہونٹوں سے لگا کر پوچھا۔ ہمارے مذہب میں یہ شے حرام ہے۔
لیکن سبھی پیتے ہیں، اس نے خفیف ہو کر بات کی۔ وہ لوگ نہ شراب کی قیمت جانتے ہیں نہ ایمان کی۔ صوفیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف آ گئی اور آہستہ سے بولی، اس وقت تمہارے دل پر آری چل رہی ہوگی۔ دل پر نہیں، زبان پر۔ دل میں تو عجیب قسم کی خوشی ہو رہی ہے۔ آنا کے ڈرائنگ روم میں ہر چیز نئی تھی، ہر چیز قیمتی تھی اور ہر چیز غیر ملکی لگتی تھی۔ موٹے سے گرے رنگ کے قالین پر 3 صوفے تھے۔ بغیر بازو کے ان صوفوں کی پشت پر گہرا زرد اور سامنے والی سیٹوں پر بھڑکیلا سرخ کپڑا چڑھا تھا۔ باہر برآمدے میں کھلنے والے دروازے کے دائیں جانب کی میز پر ٹیپ ریکارڈر اور بائیں طرف بڑا سا ریڈیوگرام تھا۔ عین کمرے کے وسط میں ایک خوبصورت شمعدان لٹک رہا تھا جس میں اس وقت بجلی کے بلب روشن تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ شیشے لگی نیچی الماری میں چند کتابیں اور البم تھے اور الماری کے اوپر ایک نازک سا گلدان تھا جس میں گلاب کے 3 سفید پھول بڑی ہنرمندی سے سجائے ہوئے تھے۔ دروازے کی ایک طرف پیانو دھرا تھا اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا دیوان تھا جس پر کئی فلمی رسالے گڈ مڈ پڑے تھے۔ اسی دیوان کے اوپر ایک ہی قطار میں دیوار پر پاکستان کے چند آرٹسٹوں کی کچھ تصویریں لٹک رہی تھیں۔ پیانے کے اوپر مری اور ہزارے کی بنی ہوئی 3 رنگین چنگیریں آویزہ تھیں۔ آنا اختر کی مدد سے درمیانی شیشے کی لمبی پیز ایک طرف کرنے لگی تو صوفیہ اٹھ کر کتابوں کی الماری کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اختر کو آنا نے حکم دیتے ہوئے کہا، اختر تم یہ چھوٹا صوفہ پیچھے دھکیل دو تو آگے کافی جگہ نکل آئے گی۔ میں یہ کاکٹیل کا ٹرے رکھ کر آتی ہوں۔ جب وہ ٹرے رکھ کر واپس آئی تو گرے قالین پر کوئی چیز باقی نہ تھی۔ تمام صوفے اور فرنیچر اختر نے دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیے تھے۔ صوفیہ کتابوں والی الماری کے پاس جھکی ہوئی کتابوں کے عنوان شیشوں میں سے پڑھ رہی تھی۔ آنا پاس آئی اور گلدان میں سے ایک سفید گلاب توڑا اور لمبی چوٹی کے سرے پر عین کان کے پیچھے ٹکا کر بولی، سادگی اور پھول ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، پاک مریم تمہیں نظر بد سے بچائے۔ اختر ریڈیوگرام کے پاس بیٹھا والز کے ریکارڈ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کنول نینی کی طرف اٹھائیں۔ بالوں کی چوٹی سامنے لٹک رہی تھی۔ بائیں کان کے ساتھ ادکھلا گلاب یوں چمٹا ہوا تھا جیسے سرگوشیاں کر رہا ہو۔ یہ تصویر پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں محفوظ ہو گئی۔ پھر اس نے جھک کر ایک سلو والز نکالا اور اسے ریڈیوگرام پر لگا دیا۔ آنا نے درمیانی شمعدان کا سوئچ بند کر دیا اور پیانو والی دیوار پر چلنے والے مدھم بلب کی روشنی اور بھی سحر انگیز ہو گئی۔ اختر اور آنا گرے قالین پر قدم سے قدم ملا کر ناچنے لگے۔ تم بہت اچھا ناچتے ہو، آنا نے کہا۔ تم مجھ سے اچھا ناچتی ہو، اختر بولا۔ بغیر ہیل والی جوتی پہنے آنا کے پاؤں بڑی آہستگی سے قالین پر پڑ رہے تھے۔ اختر کے لمبے لمبے بوٹوں کے مقابلے میں یہ پاؤں بہت چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ جب صوفیہ کی طرف اختر کی پیٹھ ہوتی تو صوفیہ کو آنا کا مرمری ماتھا اور گندم گوں چہرے کا کچھ حصہ نظر آتا، لیکن جب سرخ رومال سے بندھا ہوا بالوں کا گچھا اور دھاری دھار سکرٹ والے کی پشت اس کی طرف ہوتی تو اسے سنجیدگی سے گھورتی ہوئی 2 نیلی نیلی آنکھیں نظر آتیں۔ سبز بلاؤز کی کمر پر ٹکا ہوا ایک مضبوط ہاتھ دکھائی دیتا اور وہ جلدی سے البم کے ورق الٹنے لگتی۔ جب اختر نے تیسرا ریکارڈ لگایا تو آنا سرخ صوفے کی طرف بڑھی اور صوفیہ سے بولی، تمہارا کزن بہت پالشڈ ہے، ناچتا نہیں تیرتا ہے۔ اب تم ہمیں چھوڑو آنا، صوفیہ نے التجا کی۔ ابھی سے؟ ہاں بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن تمہارا کزن ساتھ ہے، تمہیں کاہے کا فکر ہے؟ آنا نے اپنے سرخ رومال کی گرہ درست کرتے ہوئے پوچھا، میرے سر میں درد ہے، شدید۔ ایسپرو سے افاقہ نہیں ہوا؟ نہیں۔ اچھا میں ایک معجزہ نما دوائی لاتی ہوں۔ وہ اندر جاتے ہی بولی، نہیں بھائی اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ آنا نے اختر کو ریڈیوگرام بند کرنے کے لیے کہا اور صوفیہ سے بولی، میں جانتی ہوں تم بور ہو رہی ہو، آؤ اختر آؤ، مجھے ایک آئیڈیا سوجھا ہے، ایک زبردست آئیڈیا۔ اختر اس کے قریب آ گیا تو اس نے کہا، آؤ اپنے اپنے دیس کے گیت گائیں، میں تمہیں کیپری کا گیت سناؤں گی تو مجھے اپنے دیس کے گیت سنانا۔ اپنا سگریٹ گھماتی بالے کے گچھوں کو پھڑکاتی وہ پیانو پر جا بیٹھی۔ پھر اس نے ایسے گانے سنائے جس میں اس کے دیس کی باتیں تھیں، روم کی باتیں، اطالیہ کی باتیں۔ پسند آیا؟ بہت زیادہ۔ صوفیہ پیانو کی ایک طرف کھڑی ہو کر بولی، اب تم سناؤ صوفیہ۔ آنا نے اصرار کیا، مجھے گانا نہیں آتا سچ۔ صوفیہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے بات کی۔ اختر نے 2-4 پیانو کے نوٹ بجا کر کہا، میری باری ہے، لیڈیز فرسٹ ہو چکی ہے۔ پھر اس نے کان پر ہاتھ دھر لیا اور اونچے اونچے ماہیہ گانے لگا۔
آنا ہنستی ہنستی قالین پر جا لیٹی اور صوفیہ مسکراتی ہوئی پیانو کی تپائی پر بیٹھ گئی۔ ابھی 2 بند ہی گزرے تھے کہ ہاتھوں کے اشارے سے آنا نے اسے رکنے کو کہا اور بولی، بس بند کرو، تمہاری آواز گانے کے لیے موزوں نہیں، مجھے برے برے خواب آئیں گے۔ اختر نے پیانو پر کوہنی ٹکا لی اور صوفیہ سے کہنے لگا، مشرقی پاکستان تو گیت اور نغمے کا دیس ہے، اس کی تو ہوائیں گاتی ہیں، دریا گاتے ہیں، تو پھر تم کیوں نہیں گاتی؟ کیا تم اپنے نغمے اپنے تک محدود رکھنا چاہتی ہو؟ صوفیہ نے آہستہ آہستہ پیانو کے سروں کو انگلیوں سے محسوس کیا۔ یہ نغمہ دریاؤں پر سے بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ پھر ان سروں میں سے ایک مدھم سی دھن نکلی اور سر جھکا کر صوفیہ گانے لگی۔ جن پانیوں پر صوفیہ پلی تھی، یہ راگ ان پہاڑوں میں صدائے باز گشت بن کر گھوم رہا تھا، جو صوفیہ کا وطن تھا۔ اس گیت میں وہ دھرتی تھی جس کی آغوش میں صوفیہ بڑھی تھی، جہاں اس نے پڑھنا سیکھا تھا، جہاں وہ اب پڑھاتی تھی۔ گیت ختم ہو چکا تھا، لیکن آنا ابھی تک قالین پر اوندھی لیٹی تھی۔ اس کا اسکرٹ پنڈلیوں میں سے ہو کر ادھر ادھر پھیلا تھا اور سنہری باروں کی سرخ گرہ ڈھیلی ہو کر نیچے کی طرف پھسل آئی تھی۔ آنا اس قدر خاموش تھی کہ احساس ہوتا وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ گانے کے اولین بولوں پر اس نے پیر ہلا ہلا کر تال قائم کی، لیکن پھر ہولے ہولے اس کا جسم ساکت ہو کر منجمد ہو گیا اور وہ جانے کہاں پہنچ چکی تھی۔ اختر کی نگاہیں اس پھول پر جمی تھی جو لمبی سی چوٹی کے سرے پہ لگا تھا۔ آج سے پہلے اگر کوئی اسے کہتا کہ فلاں لڑکی کے بال لمبے ہیں تو وہ فوراً کہتا کٹوا دو، صورت نکل آئے گی۔ اسے اچھی طرح سے وہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ خالدہ کے بال کٹوانے گیا تھا۔ خالدہ کے بال براؤن اور ذرا لمبے تھے اور وہ ان کی غور و فروخت پر کئی گھنٹے صرف کرتی تھی۔ گھر سے باربر کی شاپ تک ان دونوں میں مسلسل اسی بات پر بحث ہوتی رہی۔ خالدہ تذبذب میں تھی، کبھی وہ جدید فیشن کے چھوٹے چھوٹے بال کٹوانا چاہتی اور کبھی وہ کہتی، نہیں اختر، ذرا اونچا سا جوڑا گردن کے سرے پر باندھوں گی تو بہت سمارٹ لگوں گی۔ اختر نے بالآخر تنگ آ کر کہا، اچھا خالدہ، نہ کٹواؤ بال، لیکن اس کے بعد میں تمہارے ساتھ کہیں باہر نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ خالدہ نے پوچھا۔ بس میں مائی حوا کے ساتھ باہر پھرنا پسند نہیں کرتا۔ اور تو اور چچی کے بال کٹوانے کا سہرا بھی اختر ہی کے سر بنتا تھا۔ نہ تو ان کے بال لمبے تھے، نہ ہی انہیں کٹے ہوئے بالوں پر اعتراض تھا۔ وہ تو بس بار بار کہتی، بھئی ملنے والی ہیں کیا کہیں گی۔ ان کے اس اعتراض پر ہر بار اختر کہتا، آپ کو ملنے والیوں کے جذبات کا زیادہ احترام ہے کیا؟ اور جب چچی ہائیڈروجن اور مہندی لگے سرخ اور سنہری بال کٹوا کر دکان سے نکلی تو اختر ان کے کندھے پر خوشی سے ہاتھ مار کر بولا، بات ہوئی نا؟ اب آپ ہماری ممی لگتی ہیں 16 آنے، دیکھیے ایک زمانہ جلے گا، ایک زمانہ۔ اس وقت اس کی نگاہیں صوفیہ کی گود میں پڑی ہوئی چوٹی سے لے کر بار بار پھول تک جاتی تھیں اور اسے الجھن ہو رہی تھی۔ بار بار وہ جی میں سوچتا، شاید اگر صوفیہ بال کٹوا دے تو یہ ہلکی سی خلش، یہ الجھن جو میں محسوس کر رہا ہوں، جاتی رہے۔ اس کے یہ لمبے بال ہیں جو اس کے متعلق سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اور تو اس لڑکی میں کوئی بات نہیں ہے، رنگ سانولا ہے، قد چھوٹا ہے، ناک لمبی اور آگے کو بڑھی ہوئی، لیکن آنکھیں، خیر ایسی آنکھیں لائف لیس ہوتی ہیں، بڑی بڑی۔ اور پھر صوفیہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور گیت کی تان اونچی ہو گئی۔ اس کے دل میں کسی نے پوچھا، کیا واقعی یہ آنکھیں لائف لیس ہیں؟ کیا واقعی یہ آنکھیں لائف لیس ہیں؟ واقعی جی سے کہہ رہے ہو؟ گیت کے بول ہولے ہولے کمرے میں طواف کرنے لگے۔ انہوں نے آنا کے اسکرٹ پر جال پھیلا دیا، اس کے بالوں میں جالے بننے لگے، بجھی ہوئی شمع دان میں جا گھسے اور چھت سے ٹکرا ٹکرا کر اختر کی طرف لوٹنے لگے۔ یہ گیت ان گانوں سے بہت مختلف تھا جسے سننے کی اسے عادت تھی، جس کی تال پر وہ خالدہ کو باہوں میں لے کر ناچا کرتا تھا۔ اس گیت میں زندگی کا کرب، تشنگی اور بے ساختہ کھینچ تھی جو اس کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ سارا کمرہ مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گیت تنہا تھا، بالکل تنہا، اور صوفیہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ یوں پیانو پر رواں تھے جیسے کوئی اندھا اپنی محبوبہ کو ہاتھوں سے محسوس کر رہا ہو، اور اس کی آواز تھی کہ شعلے کی طرح لپکتی جا رہی تھی، بھڑکتی جا رہی تھی۔ پھر صوفیہ خاموش ہو گئی، پیانو کے سر چپ ہو گئے اور کمرے میں گانے کی صدائے بازگشت چراغ کا دھواں بن کر پھیل گئی۔ وہ تینوں خاموشی سے اٹھے اور باہر آ کر کار میں بیٹھ گئے۔
آنا نے ایک دھچکے سے کار سٹارٹ کی۔ اس کا سرخ رومال قالین پر رہ چکا تھا اور سن جیسے بال کندھے پر کھلے تھے۔ صوفیہ کے بالوں کا پھول ذرا ایک طرف کو جھکایا تھا اور اس میں شام والی تازگی بھی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ تینوں خاموش تھے۔ پھر کار کو دھچکے لگاتی، ٹریفک سے بچاتی صوفیہ نے پوچھا، وہ گیت جو تم نے گایا تھا صوفیہ، اس کے کیا معنی تھے؟ مجھے یہ گیت ضرور سکھا دو۔ میں روم جا کر سینٹ پیٹر کے آگے سے گاؤں گی۔ وہاں بہت کبوتر رہتے ہیں۔ میرا گانا سن کر وہ میرے گرد گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور میں تمہیں یاد کروں گی، اس شام کو یاد کروں گی۔ صوفیہ گیت کا ترجمہ کرنے لگی۔ پہلے وہ بنگالی کے بول دہراتی، پھر انگریزی میں ان کا مفہوم بیان کرتی۔ اس کی آواز میں اس وقت گیت سے بھی زیادہ ترنم تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی کلاس میں ننھے ننھے بچوں کو مسحور کیے کہانی سنا رہی ہو۔ بچوں کے منہ کھلے ہوں، ان کی آنکھوں میں ایک انجان دیس کی اندیکھی فضا ہے۔ اس دیس میں چلنے والی ہواؤں کا سحر ہے اور وہ طلسمات ہیں جو صرف خوابوں میں پورے ہوا کرتے ہیں۔ صوفیہ ہولے ہولے انگریزی میں کہہ رہی تھی، آنا، یہ گیت قاضی نظر الاسلام نے لکھا ہے اور سنہری لڑکی کے متعلق ہے۔ شاعر کہتا ہے، میری کشتی کس سنہری بستی کی طرف رواں دواں ہے۔ ہوا موافق ہے، پھر بھی مخالف سمت میں بسنے والے سنہری گاؤں کی طرف یہ کیوں کھینچی چلی جا رہی ہے؟ کیا یہ بھی کسی پر عاشق تو نہیں ہو گئی؟ میری کشتی شکستہ ہے، لیکن اب مجھے کسی شے کا ڈر نہیں۔ اب میں نے درد محبت کا سہارا لے لیا ہے، وہی اب کھیون ہار ہوگا۔ اے میری محبوبہ، تم کون ہو؟ کس دیس سے آئی ہو؟ کن خوابوں کی بسنے والی ہو؟ اور بھلا مجھے کیوں اشارے کرتی ہو؟ رات طوفانی ہے اور تم گھر کے دیے بجھا کر مجھے بلا رہی ہو۔ اتنی کشش اور محبت کی تاثیر کا کسبل تم میں کہاں سے آیا؟ بتاؤ تم کون ہو، اور میرا سہانا گیت سن کر مجھ پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کیوں آ گئی ہو؟ میری کشتی ٹوٹ چکی ہے، بھلا اس ٹوٹی کشتی کو کھے کر تم کہاں لے جاؤ گی؟ کیا اپنے سنہری دیس میں اس چاہنے والے کو لے جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اختر کے کان میں ترجمے کے آخری بول ہولے ہولے بج رہے تھے، کھنک رہے تھے، ناچ رہے تھے۔ کوئی بہت قریب بیٹھا پوچھ رہا تھا، میری کشتی ٹوٹ چکی ہے، بھلا اس ٹوٹی کشتی کو کھے کے تم کہاں لے جاؤ گی؟ جانے تمنا، کیا تم اپنے سنہرے دیس میں اس چاہنے والے کو لے جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ جانے تمنا، کیا تم اپنے سنہرے دیس میں اس چاہنے والے کو لے جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ جانے تمنا، کیا تم اپنے سنہرے دیس میں اس چاہنے کو لے جانے والے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ایک ہتھوڑی تھی کہ مسلسل اس کے ذہن کو کوٹ رہی تھی۔ آنا کار چلا رہی تھی اور اختر منہ کھولے سوچ رہا تھا کہ یہ سامنے کھلی سڑک نہیں، ہولے ہولے چلنے والا کھلا سا دریا ہے۔ اس پر میری کشتی رواں دواں ہے۔ کشتی کا بادبان کھلا ہے اور اس میں پروا کے جھونکے بھرے ہیں۔ ڈوبنے والے چاند کی ساری کرنیں دریا کی سطح نے چاٹ لی ہیں اور اب اس کی لہر لہر میں پارا دہک رہا ہے۔ گھاٹ پر مجھ سے بہت دور سفید ساڑی پہنے، ہاتھ میں دیا لیے ایک لڑکی کھڑی ہے۔ جب پتوار پانی کی سطح کو چھوتا ہے تو گھاٹ کی اس جانب سے ایک ہلکی سی صدا آتی ہے، جیسے کوئی شعلہ سا لپک رہا ہو، جیسے کوئی گیت کے بادبان باندھ کر اسے لینے آ رہا ہو۔ چاندی کا سارا پارا دریا نے پی لیا ہے۔ کشتی کے بادبان میں ساری پروا بس گئی ہے اور پتوار لہک لہک کر ڈوبتا ہے، ابھرتا ہے، اور لہجہ بلہجہ وہ سفید ساری، وہ لپکتا شعلہ، وہ جلتا دیا قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے۔ پوری بریک لگا کر بڑے زبردست دھچکے سے آنا نے کار روکی۔ صوفیہ کا سر سیٹ سے ٹکرایا اور گھاٹ پر کھڑی لڑکی دریا میں غوطہ لگا گئی۔ اختر باہر نکلا اور اپنی عادت کے مطابق مہذب مردوں کی طرح اس نے صوفیہ کو سہارا دے کر باہر نکالنے کے لیے باہ پیش کی، لیکن اس کی مدد کے بغیر سیٹ پر کھسک کر صوفیہ آگے آئی۔ انگوٹھے والی سلیپر میں ایک پیر اترا اور پھر وہ باہر آ گئی۔ تم کل ایمبیسی آؤ گی صوفیہ؟ آنا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو پاسپورٹ لینے جانا ہے۔ اچھا چاؤ صوفیہ، چاؤ اختر، چاؤ آنا، چاؤ، اختر نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ صوفیہ نے دوپٹے کا پلو ہلایا اور پھر ہوٹل کی طرف موڑ گئی۔ خاموشی سے وہ دونوں لفٹ میں چڑھے، اوپر آ کر خاموشی سے ہی اتر گئے۔ برآمدے کے سرخ قالین پر چلتے ہوئے اختر اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔ پھر سفید گلاب اس کے بالوں سے کھسکا، کندھے پر گرا اور کھسکتا ہوا سرخ قالین پر جا پڑا۔
کمرہ نمبر 19 کے سامنے پہنچ کر صوفیہ نے بڑی خوش قلقی کے ساتھ کہا، شب بخیر۔ اختر نے سگریٹ سلگایا اور بڑی شوقی سے بولا، شب بخیر کزن۔ 19 نمبر کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تو آہستہ آہستہ اختر اپنے کمرے کی طرف چلنے لگا۔ اسے اپنی جذباتیت پر غصہ آ رہا تھا۔ پہلی بار اس نے شراب جیسی چیز سے انکار کیا تھا، بھلا یہ بھی کوئی زندگی تھی، یہ بھی کوئی معیار تھا۔ پہلی بار اس نے شراب جیسی چیز سے انکار صرف ایک لڑکی کو دیکھ کر کیا۔ پھر چلتے چلتے وہ مڑا، جھکا اور سرخ قالین پر گرا ہوا سفید پھول اس کی ہتھیلی میں ہولے سے اٹھایا۔ اس نے ہتھیلی بھینچ لی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ خالدہ کا لفافہ سینٹ اور لوشنوں کے اوپر پڑا تھا۔ اس نے ندامت سے سوچا، صبح اسے پوسٹ کر دوں گا۔ اختر نے گلاب کا پھول بیڈ لیمپ پر زور سے دے مارا اور تکیے میں منہ دے کر سو گیا۔ صبح خالدہ کا خط ملا، وہ اسی طرح مہک رہا تھا۔ اختر نے آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر خوبصورت ہوائی پیڈ کا ورق آگے دھر لیا۔ لکھا تھا، اختر مائی ڈیئر، تم نے اچھی مصیبت ڈال رکھی ہے۔ نہ ٹینس کھیلنے کو پارٹنر ملتا ہے، نہ فلم دیکھنے کو ساتھی۔ یہاں اتنی اچھی اچھی فلمیں لگی ہیں، لیکن امی کو زکام ہے اور اب بھی رات کو دفتر سے لیٹ آتے ہیں۔ اچھا، باقی باتوں سے پہلے میرا ایک کام سن لو۔ چلتے وقت بھی میں نے کہا تھا کہ نائلیکس اب یہاں نہیں ملتی، یعنی یہ کہ بلیک مارکیٹ ریٹ پر بھی نہیں ملتی۔ میں اور امی کل علی برادرز گئے تو قسمیں کھانے لگا کہ اسٹاک ختم ہو گیا۔ میرا خیال ہے بدبخت نئے رجیم سے ڈرتا ہے۔ خیر، آج ہی کان کھول کر سن لو اور آج ہی بازار جا کر نائلیکس خرید لینا۔ نارنجی اور فیروزی رنگ بہتر ہیں، لیکن اگر یہ رنگ نہ ملتے ہوں تو پھر جو رنگ بہتر مل سکے وہ ضرور لے آنا۔ قمیص کے لیے 3 گز اور بلاؤز کے لیے 1.5 گز، یعنی کل 9 گز نائلیکس چاہیے، لیکن خیال رہے رنگ مختلف ہوں ایک دوسرے سے۔ اور ہاں، ایک سکینڈل سنو، وہ اپنے ساتھ والی کوٹھی کی زرینہ ہے نا، وہی زرینہ واجد علی، کل رات بدبخت نے خودکشی کر لی۔ مسز واجد علی تو کہتی ہیں کہ غلطی سے رات گولیاں زیادہ کھا گئی تھی، لیکن سب جانتے ہیں کہ بیوقوف نے پروفیسر منیر احمد کی خاطر جان دے دی ہے۔ اختر بھائی، کیا زمانہ آ گیا، اب لڑکیاں ماں باپ کو کچھ سمجھتی نہیں، اب شادی بیاہ بھی اپنی مرضی سے رچائیں گی۔ بھلا ماں باپ جہاں شادی کریں گے کچھ دیکھ کر ہی کریں گے، کچھ سیکیورٹی ہوگی، کچھ لڑکے کا مستقبل ہوگا۔ مجھے تو اتنے دیدہ دلیری بخدا پسند نہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ مسز واجد علی نے غلطی کی، زرینہ کا بیاہ پروفیسر سے کر دیتی، جب 300 روپے میں گزارا کرنا پڑتا آپ ہی آپ ماں باپ کے گھر آ جاتی۔ لیکن بھائی مسز واجد علی پروفیسر سے بیاہ کیوں کر دیتی، ان کے سٹینڈرڈ کا بھی تو ہو نا۔ اور سنو، کراچی کے موسم کا کیا حال ہے؟ یہاں تو اب شام کو کوٹ پہننا پڑتا ہے۔ امی نے پرسوں مسز شیخ کے ڈنر پر ذرا شوخی دکھائی اور بغیر کسی گرم کپڑے کے شفون کی ساڑی پہن کر گئی۔ سو اب زکام سے پڑی ہیں۔ ڈاکٹر راحت بیگ صبح آئے تھے، تمہارا پوچھ رہے تھے کہ وہ ڈینڈی کہاں گیا۔ آج دوائیوں کے معاملے میں کوئی مشورہ دینے والا موجود نہیں۔ خوب قہقہ پڑا۔ لو، زری کا فون آ گیا۔ کم وقت اس وقت فون کرتی ہے جب اس سے بات کرنے کو جینا چاہے۔ دیکھ لینا، نوٹس مانگے گی۔ اور تم لکھ رکھو میری بات، محترمہ اس بار بھی فائنل میں فیل ہوں گی۔ اور ہاں سچ، رات مسز توصیف ملی تھی، تمہارا بہت پوچھ رہی تھی۔ اب اجازت دو، تمہاری خالدہ۔ خالدہ کا خط پڑھ کر اختر نے لمبی انگڑائی لی۔ اس خط نے اس کی طبیعت پر ویسا ہی اثر کیا تھا جیسے غسل مندی کے وقت فروٹ سالٹ پی کر جی بحال ہو جاتا ہے۔ اس نے بڑے جوش اور شور کے ساتھ خالدہ کے خط کو بوسہ دیا اور اونچے سے بولا، ابھی جانے من، ابھی نائلیکس لینے جاؤں گا، اور 9 گز کی کیا شرط ہے، سب رنگ خریدوں گا جتنے بھی رنگ ملے۔ 11 بج رہے تھے اور آج پھر اس نے صبح ناشتہ نہ کیا تھا۔ بڑی دیر لگا کر اس نے غسل کیا اور نہا دھو کر جب تیار ہو گیا تو سلکی کوٹ کی کالر میں لگانے کے لیے اس نے اپنے گلدان میں ایک ننھا سا پھول توڑا۔ جب وہ اپنے بٹن ہول میں یہ پھول رنگا رہا تھا تو اس کی نظر بیڈ لیمپ کے نیچے میز پر پڑے ہوئے سفید گلاب کے پھول پر پڑی۔ گلاب مرجھا گیا تھا، اس کی سفید جلد پر براؤن چتیاں پڑ گئی تھیں۔ اختر نے بٹن ہول خالی رہنے دیا اور بیڈ لیمپ کی طرف بڑھ گیا۔ پھر مسکرا کر اس نے اس پھول کو میز پر پھینک دیا اور اپنے بوٹوں پر رومال پھیرتے ہوئے کہا، اب وہ صوفیہ کتنی محمل لگتی ہے۔ دراصل ساری خرابی اس خالدہ کی بچی کی ہے۔ اگر پچھلے ماہ ہماری شادی ہو جاتی تو اب میرے 3-4 دن ضائع نہ ہوتے، لیکن اس بیوقوف کی تو تیاریاں ہی پوری نہیں ہوتی۔
پینٹ کی ہپ پاکٹ میں 100 کے بہت سے نوٹ ڈالنے کے بعد جب وہ کمرے سے نکلا تو اس کے ذہن سے گلاب کا پھول اور اس کی مالکہ کا خیال بالکل نکل چکا تھا۔ وہ سیٹی بجاتا ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر جب ہوٹل کے نیچے پہنچا تو اسے خیال آیا چلو صوفیہ کو بازار لے چلتا ہوں، کپڑا خریدنے میں آسانی ہوگی، بالکل دوستوں کی طرح ہر گندا خیال دل سے نکال کر۔ 19 نمبر کمرہ بند تھا۔ پھر سامنے سے وہی غیر ملکی جوڑا گزرا۔ بہت چمک کر مادام نے سلام علیک کی، مرد نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، پھر دونوں ہاتھ ہلاتے لفٹ کی طرف چل دیے۔ اختر نے بہت آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ آواز آئی۔ کزن۔ اندر سے مکئی کے دانے چٹکنے کی آواز آئی۔ اصلی کہ نقلی؟ اصلی۔ اختر نے دروازے کے ساتھ منہ لگا کر جواب دیا۔ صوفیہ نے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اس کی نظر ساری پر پڑی۔ آج صوفیہ سفید کپڑوں میں ملبوس نہ تھی۔ اس نے سبز رنگ کا بلاؤز پہن رکھا تھا اور ہلکے زرد رنگ کی ساری میں اس کا سانولا رنگ بہت پیلا دکھائی دے رہا تھا۔ کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں اور اس کے چہرے پہ نئی بیاہی ہوئی لڑکیوں کا روپ تھا۔ صوفیہ، مجھے وہی اپنی کزن کا خط ملا ہے۔ صوفیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ اصلی کہ نقلی؟ بدقسمتی سے اصلی کزن کا خط ہے۔ پھر؟ اور محترمہ نے میرے ذمہ ایک بوگس کام لگا دیا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ کپڑا خریدنا ہے، نائلیکس۔ اگر تم ساتھ چلو تو آسانی سے رنگ وغیرہ چن سکوں گا۔ صوفیہ نے انکار میں سر ہلا کر کہا، اول تو میں نے کبھی نائلیکس نہیں خریدی، میرا مشورہ فضول ہوگا، اور پھر ان دنوں بھلا ایسے کپڑے کہاں ملیں گے؟ ملنے کی بات آپ رہنے دیں، اس نے وثوق سے بات کی، ذرا چلنے کا تردد کیجیے۔ مجھے ایمبیسی جانا تھا، اس نے عذر خواہی کی۔ ایک تو مجھے اس ایمبیسی سے چڑ ہو چلی ہے، یا تو آپ چلیں ورنہ میں آپ کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ ہنسی۔ واقعی؟ جی ہاں، ذرا سا تو کام ہے، وہ بھی آپ حق ہمسایہ ادا نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں جب ٹیکسی میں بیٹھے اور بوری بازار کی طرف روانہ ہوئے تو صوفیہ نے آہستہ سے کہا، معاف کیجیے لیکن نائلیکس پہننا کیا ضروری ہے؟ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا کیا؟ جہیز وغیرہ بن رہا ہے خالدہ کا، اس کے لیے درکار ہے۔ صوفیہ نے اپنے پرس کی ڈوریاں کھینچتے ہوئے کہا، اختر صاحب، مجھے حق تو نہیں پہنچتا لیکن معاف کیجیے، ایک بات کہے بغیر میں رہ نہیں سکتی۔ کہیے، ضرور کہیے۔ کزن پر حق نہیں پہنچتا تو پھر کس پر پہنچے گا؟ میرا تو ضمیر گواہی نہیں دیتا کہ میں نائلیکس کی خریداری میں آپ کی شراکت کروں اور آپ میرے مشورے سے اسے خریدیں۔ وہ کیوں؟ بس جی بددیانتی ہے وطن کے ساتھ، اور تو کچھ نہیں، صوفیہ بولی۔ خیر خیر، اختر نے جواب دیا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں بازار میں اتر گئے۔ چھوٹی چھوٹی دکانوں میں پھرتے پھراتے انہیں گھنٹہ ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے لفافے اختر اور صوفیہ کے بازوں میں آ گئے، لیکن ابھی تک نائلیکس کا 1 انچ بھی نہ خریدا گیا تھا۔ کبھی وہ کراکری کی دکان پر جا ٹھہرتے اور چینے کے بنے ہوئے مرغے اور بلیاں دیکھتے، کبھی چوراہے میں کھڑے ہو کر نائلون اور پلاسٹک کی سستی چیزیں بیچنے والوں کے پاس رک جاتے۔ انہوں نے وہ تمام چیزیں دیکھ ڈالیں جن کی انہیں ضرورت نہ تھی، لیکن ہر بار جب وہ کسی کپڑے کی دکان کے آگے رکتے تو صوفیہ کہتی، چلو اپنی دکان سے پوچھ لینا، یہ تو چھوٹی سی ہے۔ جب وہ چوڑیوں اور سنگار والوں کے پاس پہنچتے تو صوفیہ کاسنی بسنتی رنگ کی چوڑیاں پسند کر کے کہتی، جسٹ فار فن سیک، اختر اپنی کزن کو یہ بھجوا دو، اسے نائلیکس سے بھی زیادہ عزیز ہوں گی۔ اختر سر ہلا کر کہتا، ایسے تو درجنوں ڈبے اس کے پاس بھرے پڑے ہیں۔ پھر کسی شاپ میں گھس کر صوفیہ کہتی، یہاں سے کچھ پسند نہیں آیا اپنی کزن کے لیے۔ جو وقت گزر رہا تھا اختر کا دل اسی طرح بے مصرف دکانوں میں پھرنے کی طرف مائل تھا، اور جب وہ گھومتے پھرتے شاہراہ پر آ نکلے تو اختر نے جی میں سوچا، اب نائلیکس کل خریدوں گا اس لڑکی کے بغیر۔ اس وقت کہیں جا کر لنچ کھانا چاہیے، صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور آنتیں بھوک سے بلبلا رہی تھیں۔ صوفیہ اس وقت سڑک کے آخری سرے پر پین والے کی دکان پر کھڑی سستے پین دیکھ رہی تھی۔ اختر نے اس کا کندھا تھپتھپا کر کہا، چلو صوفیہ، یہاں سے چینیوں کا ہوٹل قریب ہے، وہاں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ 12 آنے دکاندار کو دے کر صوفیہ نے سیاہ پین اپنے بلاؤز میں ٹانکا اور بولی، تو واہ، مجھے تو ہوٹلوں میں کھانے سے وحشت ہوتی ہے، غضب کے سوپ بناتے ہیں یہ لوگ، گوشت سے تو مجھے ویسے ہی نفرت ہے۔ منہ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، کبھی پٹھانوں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے چپل کباب اور سیخی کباب کھاؤ تو مچھلی بھات ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ وہ ہنسنے لگی، بخدا مجھے غصہ آ رہا ہے، میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کباب ہوں تو تم انگلیاں بھی چاٹ کھاؤ ساتھ۔ ہنستے ہنستے وہ بولی، اچھا، کاغذ سے پہلے کبابوں کی بلیک مارکیٹ کیا کرتے تھے؟ مذاق نہیں، بہت اچھے کباب بنا لیتا ہوں میں۔ وہ پھر بھی ہنستی رہی،
چلو گھر چلتے ہیں، میں تمہیں کباب بنا کر کھلاؤں گا، مرچوں والے تیز تیز۔ جب وہ دونوں فرائنگ پین، قیمہ اور کباب میں ڈالنے والا تمام مسالہ لے کر ہوٹل پہنچے تو لوگ لنچ کھانے ڈرائنگ روم کی طرف جا رہے تھے۔ سارے کوریڈور مہکی ہوئی مرد اور عورتوں کو یوں ساتھ ساتھ لیے جا رہے تھے گویا کانچ کے آبگینے ہوں اور ہلکے سے لمس سے ٹوٹ جائیں گے۔ گو قیمہ، پیاز اور مسالے وغیرہ بڑے سے لفافے میں بند تھے اور یہ سارا سامان پلاسٹک کے تھیلوں میں دھرا ہوا تھا، لیکن لوگوں کو لنچ کھانے کے لیے بڑھتا دیکھ کر اختر جی میں کچھ شرمندہ ہو گیا۔ اس نے چور نگاہوں سے ایک بار پلاسٹک کے تھیلے پر نظر کی۔ اسے لگتا تھا سب لوگ کچے قیمے کے وجود سے واقف ہیں۔ صوفیہ اپنا بنڈن سنبھالے بہت آگے آگے جا رہی تھی۔ اپنے بستر پر لفافے پھینک کر صوفیہ بولی، ابھی لنچ کا وقت ہے، چلو کھانا کھا لیں۔ اختر نے کچھ اپنی ہیٹی محسوس کرتے ہوئے کہا، ابھی کباب تیار ہو جائیں گے، دیکھ لینا تم۔ قیمہ لفافے کے ساتھ چمٹ گیا تھا۔ چھری کے ساتھ اسے علیحدہ کیا تو لفافہ جا بجا قیمے کے ساتھ ہی چمٹ کر رہ گیا۔ صوفیہ بولی، لاؤ قیمہ دھو لاؤں، کاغذ آپ ہی اتر جائے گا۔ نہیں، آج تو میری مہمان ہو۔ بالالفاظ دیگر آج مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کا مہمان ہے، سارا کام میں خود کروں گا۔ قیمہ دھو کر رکھنے کے بعد اختر نے پیاز چھیلنے شروع کیے۔ اس نے کہیں بچپن میں کباب پکتے دیکھے تھے، لیکن پیازوں کے قریب تو صرف اس وقت جاتا تھا جب سلاد میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا پیاز کو ہاتھ لگا تو اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ یہ کراچی کے پیاز ہی واہیات ہیں، وہ بولا۔ لو میں کاٹ دوں، صوفیہ ہاتھ بڑھا کر بولی۔ میری پیاری کزن، تمہارے دیس میں مچھلی پکتی ہے، مچھلی۔ تم کیا جانو کبابوں کا پیاز کیوں کر کٹتا ہے۔ میز پر کاغذ بچھا کر جب اس نے پیاز اس پر دھرا تو اس کی آنکھیں دھندلا چکی تھیں اور آنکھوں کے پیچھے سے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اختر نے اپنا ریشمی رومال نکالا اور چہرہ دوسری طرف کر کے آنسو پونچھ لیے۔ صوفیہ مسکرا کر آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے چھری لے کر بولی، پیاز میں کاٹ دیتی ہوں، باقی مسالہ تم بنا لو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ قیمے میں پیاز اور مسالہ ملا کر ہیٹر پر اختر نے نیا فرائنگ پین چڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بغیر رومال کے اسے اٹھایا تو یک بارگی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ صوفیہ نئی خریدی ہوئی چیزیں الماری میں رکھ رہی تھی اور وہ گھبرا کر ہٹی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا اختر، کیا ہوا؟ بس ہوا تو کچھ نہیں، صرف تمہیں ڈرا رہا تھا۔ ہنس کر اس نے کہا، اب دیکھنا ڈرانے میں کوئی حادثہ نہ کر بیٹھنا۔ ایک ہی بار فرائنگ پین میں پاؤنڈ بھر گھی ڈال کر جب اختر نے کباب چھوڑے تو سارا کمرہ قیمے کے چٹکنے کے شور سے بھر گیا۔ اختر بتیرا چھری اور چمچ سے قیمہ جوڑتا تھا، لیکن قیمہ تو گھی پا کر جوڑنے سے بالکل انکار کر بیٹھا۔ صوفیہ الماری کے پاس کھڑی ہنسنے لگی۔ اختر کباب بن گئے؟ اس نے پوچھا۔ بس یہ تجربہ ذرا فیل ہو گیا۔ اختر نے فرائنگ پین کا قیمہ پلیٹ میں اتار لیا اور نئے سرے سے چند کباب ڈالے۔ ادھر قیمہ کھلا، ادھر صوفیہ ہنسنے لگی۔ صوفیہ ہنسے جا رہی تھی اور اختر قیمہ اور ہیٹر چھوڑ کر اس کے قریب کھڑا تھا۔ تم ہنس رہی ہو اس لیے کباب نہیں جوڑ رہا۔ ہنسی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم بہت بدتمیز ہو، اختر چلایا۔ کباب چپلی ہوں گے کہ سیخی؟ ہنستے ہوئے صوفیہ نے پوچھا۔ خدا کی قسم، ہم پٹھانوں کا غصہ برا ہوتا ہے، برا جان سے مار دیتے ہیں۔ ہنسی کے مارے صوفیہ نے الماری کے ساتھ سر لگا لیا اور سانس برابر کرتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، مر گئی۔ ہیٹر پر چڑھا ہوا فرائنگ پین تپ رہا تھا، اس میں پڑا ہوا قیمہ سیاہ ہو رہا تھا اور اب جلنے کی بو کمرے میں پھیلنے لگی تھی۔ اختر نے اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑا اور غصے میں چلایا، چپ کر جاؤ ورنہ بخدا میں تمہیں مار بیٹھوں گا۔ صوفیہ خاموش ہو گئی، بالکل خاموش۔ پھر اس نے آہستہ سے اختر کے ہاتھ اپنے بازوؤں سے الگ کیے۔ مضبوط ہاتھوں میں لمحے بھر کو ننھے ننھے کمل کے پھول پڑے رہ گئے۔ پھر ان کمل کے پھولوں کو اپنی زرد ساڑی کے ساتھ لپیٹتے ہوئے صوفیہ بولی، میرا خیال ہے قیمہ جل گیا ہے۔ فرائنگ پین ہیٹر سے اتار کر وہ دونوں ڈائننگ روم کی طرف چل دیے۔ لوگ کھانا کھا کر پلٹ رہے تھے، مہکے ہوئے جسموں سے خوراک کی عطا کردہ تازگی پھوٹ رہی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک میز پر جا بیٹھے۔ وہ تینوں ٹیکسی کی پچھلی طرف بیٹھے تھے۔ ٹیکسی بندر روڈ پر روانہ تھی۔ دائیں بائیں اونچی اونچی عمارتیں، چمکدار دکانیں، لمبی لمبی بہتی کاریں رواں تھیں۔ آنا نے دائیں بائیں سر ہلایا اور بھڑک کر بولی، پہلے ہاؤسنگ سوسائٹی، پہلے ایمبیسی، پھر کہیں اور۔ ہاں، صوفیہ نے کہا، پہلے ہاؤسنگ سوسائٹی، پہلے ایمبیسی۔ آنا کا چہرہ تمتمانے لگا تھا اور اس کی کرنچی آنکھیں بہت پھیل گئی تھیں۔ اس نے چڑ کر کہا، قسم خدا کی یہ لڑکی تو نن ہے، نن۔ اس کے جسم میں تو لہو ہی نہیں چلتا پھرتا، ورنہ یہ ایمبیسی کیوں جانا چاہتی ہے؟
کہہ تو چکی مجھے وہاں کام ہے، ابھی تک میری ہاسٹل کی سیٹ کا تعین نہیں ہوا، خدا جانے کہاں جا کر ٹھہروں گی۔ کار بندر روڈ پر چلی جا رہی تھی اور اختر کنکھیوں سے ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دیکھو اختر، تم فیصلہ کرو، آنا نے اختر کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے ابھی پیکنگ کرنا ہے۔ تم تو کہتی ہی تمہارا سامان اب تک بند ہو چکا ہوگا، کار تک جا چکی ہوگی، اختر نے کہا۔ آنا نے سرخ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا، یہی تو کہہ رہی ہوں، میں نے ابھی تک سامان اس لیے پیک نہیں کیا کہ مل کر آج کا دن انجوائے کریں گے۔ اختر اور میں ناچیں گے اور صوفیہ گانے گائے گی، پھر ہم تینوں بڑی ہلکی پھلکی قسم کی اداسی میں ڈوب جائیں گے۔ یہ جہاز ہمیں چھوڑ کر لندن روانہ ہو جائے گا، تم لاہور پہنچ جاؤ گے اور میں سینٹ پیٹر کے آگے کبوتروں کے درمیان گھیری ہوئی اس دن کو یاد کروں گی۔ تمہاری بات تو مجھے بہت زیادہ قابل قبول لگتی ہے، اختر بولا۔ صوفیہ آخری کونے میں بیٹھی تھی، اس نے اختر کی طرف منہ کر کے کہا، جی ہاں، میں تو بقول اس کے نن ہوں، لیکن جناب ذرا سوچئے تو، بھلا کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اگر میری سیٹ کا فیصلہ ہی نہ ہوا تو میں اجنبی ملک میں جا کر کہاں دھکے کھاؤں گی؟ آنا جھٹ بولی، تم روم چلی آنا میرے پاس۔ اختر نے کندھے جھٹک کر کہا، دیکھو تم دونوں بعد میں فیصلہ کرنا، فی الحال تم دونوں کی بات صرف ایک طرح سے طے ہو سکتی ہے۔ کیسے آنا چلائی۔ کار بندر روڈ پر بہت دور نکل آئی تھی۔ دیکھو مجھے آقا زمان علی خان کے ہاں کچھ کام ہے، تم تھوڑی دیر وہاں چلی چلو، پھر وہاں جو پروگرام بنے گا دیکھا جائے گا۔ اور ان کا گھر کہاں ہے؟ آنا نے پوچھا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں۔ منظور، آنا چلائی۔ تم مجھے ایمبیسی چھوڑ جاؤ، سچ، صوفیہ نے التجا کی۔ اس لڑکی میں سپورٹس مین شپ بھی نہیں ہے۔ چلو اختر، سیدھے ہاکس بے اور وہاں سے سمندر میں پھینک آئے، چلو۔ چاہے 2 گھنٹے لگیں لیکن ہوں گے تو ہم ہاؤسنگ سوسائٹی میں نا۔ پاک ماریا، یہ لڑکی کہاں سے میرے پلے پڑ گئی؟ اچھا بابا چلو، صوفیہ نے روحانسی ہو کر کہا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی ڈرائیور، ہاؤسنگ سوسائٹی، کھلنڈری آنا بولی، پھر سینے پر سلیب کا نشان بنا کر بولی، میرا تو جہاز میں پاک ماریا ہی ساتھ دے گی، ورنہ اس نن کے ساتھ تو بربادی ہے، بربادی۔ ٹیکسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف روانہ ہو گئی۔ آنا پیروں سے تال پیٹتی، ہاتھوں کی چٹکیاں بجاتی ایک ہسپانوی گیت گانے لگی۔ زمان علی کراچی کے بہت مشہور کلیئرنگ ایجنٹ تھے، ان کا لاکھوں کا کاروبار تھا، کروڑوں کی ساکھ تھی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کا بنگلہ اگر کرائے پر ہوتا تو 2000 سے کم ماہوار نہ ملتے، لیکن فی الحال وہ اپنی 4 لڑکیوں سمیت اس میں رہتے تھے۔ بیوی کا انتقال کئی برس ادھر ہو چکا تھا اور اب ان کی بڑی لڑکی زرینہ سارے گھر کا کاروبار چلاتی تھی۔ بٹوارے سے پہلے یہ لوگ دلی میں رہتے تھے اور وہاں بڑے وسیع پیمانے پر ان کے 3 ہوٹل چلتے تھے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کی کوٹھی پر سرخ ٹائلز اور ایک گرے بجری کا لیمپ کچھ ایسے خوشنما ڈھب سے کیا گیا تھا کہ دور سے دیکھ کر ہی کسی خوبصورت آرٹسٹ کی تصویر نظر آتی تھی۔ اوپر والی منزل سینما اسکرین کی مانند چوڑی اور بغیر کھڑکیوں کی تھی۔ اس اسکرین کی دیوار تمام کی تمام ٹائلوں سے آراستہ تھی۔ اوپر والی منزل کی کھڑکیاں گھر کے لان کی جانب کھلتی تھیں، بلکہ اوپر کوٹھے پر آقا زمان علی نے ایک باغیچہ اور فوارہ بنا رکھا تھا۔ جب یہ تینوں نشاط کاٹیج پہنچے تو روبی نے انہیں اوپر والی منزل پر ہی بلوا لیا۔ کراچی جیسی جگہ میں جہاں پینے کا پانی کوسوں میل دور سے آتا ہے، ان کی دوسری منزل کے آدھے کوٹھے پر ہری ہری دھوب قالین کی طرح بچھی تھی۔ وسط میں سنگ مرمر کا فوارہ چھینٹے اڑا رہا تھا اور اس کے گرد گملوں میں کئی قسم کے پھول کھلے تھے۔ روبی رنگ برنگی بید کی کرسیاں بچھائے بیٹھی تھی۔ اس نے بھڑکیلے رنگ کی تاریخی ساڑی اور سیاہ بلاؤز پہن رکھا تھا۔ کانوں میں خانہ بدوش کسی کھلی بالیاں تھیں اور بال اختر کی طرح کٹے ہوئے تھے۔ آقا زمان علی کے گھر میں گھس کر تو اختر بھی اپنے آپ کو حقیر محسوس کرتا تھا۔ ایک زمانے میں اختر نے کچھ تھوڑی بہت روبی کے لیے کوشش کی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ جب چچا کی طرف سے کوڑی بھی نہ ملی اور خالی خولی اختر علی خان BA رہ گیا تو آقا زمان علی اپنا ڈرائیور بھی نہیں رکھیں گے، گھر سے بھی جائیں گے اور نشاط کاٹیج سے بھی۔ روبی اپنی جگہ سمجھتی تھی کہ اختر نے اسے پروپوز نہ کر کے اس کی توہین کی ہے، اس لیے جب کبھی بھی ان کی ملاقات ہوتی تو وہ اپنے تمام چارمز داؤ پر لگا کر اسے مسخر کرنے کی کوشش کرتی۔ اختر کو دیکھتے ہوئے چلائی، اللہ جی، اب کھڑے کھڑے واپس چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اختر بڑی سی سرخ کرسی پر دھنستے ہوئے بولا، اچھا میں چلا جاتا ہوں لیکن میری دوستوں کو تو بیٹھنے دو۔
روبی کی آواز بہت پتلی اور ٹون بہت اونچی تھی، اس پر کانوینٹ کی پڑھی ہوئی اور انگریزی، اور بولتی تو یوں لگتا جیسے مسلسل کانچ ٹوٹ رہا ہے۔ تعارف تو کرا دو اپنی نیو فینس کا، اس نے شوخی سے کہا۔ ان دونوں کا تو میں خود فین ہوں۔ یہ ہیں آنا، اطالیہ کی ایمبیسی میں کام کرتی ہیں اور آج کل میں واپس جا رہی ہیں وطن۔ یعنی کون سے وطن؟ ظاہر اطالیہ، روم۔ اور یہ ہے محترمہ صوفیہ ربیع الدین، انگلستان MAD کرنے جا رہی ہیں۔ بس چند دنوں میں کراچی پہنچنے سے پہلے ڈھاکہ میں پروفیسر تھیں۔ لیکچرر؟ روبی نے کرسی میں بیٹھی ہوئی چھوٹی سی صوفیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی ہاں، میں لیکچرر تھی اکنامکس کی، صوفیہ نے جواب دیا۔ بات بات پر گڑبڑ پیدا کرنے والی آنا خاموش تھی، کبھی اختر کی طرف دیکھتی تھی، کبھی صوفیہ کی طرف۔ کافی پلاؤ گی کہ چائے؟ تمہیں تو جوتے کھلاؤں گی بے مروت، روبی چہک کر چیخی۔ پھر اس نے زرد رنگ کی کرسی سے لگی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ نیچے کہیں اس کی آواز اٹھی ہوگی، بظاہر تو گھنٹی ہی نظر نہیں آتی تھی۔ آقا صاحب کہاں ہیں؟ اختر نے سوال کیا۔ وہیں اور کہاں، روبی نے جواب دیا۔ اختر خوب جانتا تھا، اس وہیں کا مطلب زمان علی کی لائبریری تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا روبی، تم ذرا ان لڑکیوں کا دھیان رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ ہائے اللہ، چلے کافی تو پیتے جاؤ، گول گول بالیں جھٹکاتی ہوئی روبی بولی۔ تم لوگ شروع کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ دیکھو اختر، خدا کے لیے مردوں والی گوسپ میں نہ پڑ جانا، اگر دیر کی تو خدا کی قسم جوتے مار کر نکلوا دوں گی یہاں سے۔ دیکھنا جوتے ہائی ہیل والے نہ ہوں، مجھے سلیپروں کی عادت ہے، اختر سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا۔ خدا کی قسم تم بے حیا ہو، اول درجے کے، مجھے تو خالدہ پر ترس آتا ہے، بدبخت، ماری گئی بیچاری، ماری گئی۔